27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म करके अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की समाअत की अदालत होगी। वफाकी आइनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम भी होंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। वफाकी आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म करके अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की समाअत की अदालत होगी। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये जो तरमीम होने जा रही है और जो तजावीज़ सामने आई हैं, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ें आई हैं पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो आर्टिकल 175 ए जो है उसके अंदर जो सर्टेन चीजों को अमेंड किया गया है, उसके अंदर मैं समझता ये हूँ कि वो जो एक 26 अमेंडमेंट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट था जो बनना चाहिए था, और उसको बाद के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट किया गया या पीटीआई ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ कहा गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको फिर जेयूआई ने साथ मिला के जो है वो एक सारे प्रोसेस के अंदर एक ऐसी चीज की गई कि जिससे एक जो असल ऑब्जेक्टिव था उससे हटके एक नई एक्सरसाइज को जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस एक साल के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं कि जिससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको इंटरनल पॉलिटिक्स नजर आई, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अंडर टारगेट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस जो हैं वो भी उसके टारगेट के अंदर आए, और जो आम आदमी को एडवांटेज मिलने चाहिए थे इन सारे पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की वजह से जो उनका टाइम जाया होता था, वो सारे के सारे वैसे ही इंटैक्ट रहे। और अल्टीमेटली ये जो है कि आपने देखा ये है कि बहुत रेयर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी था उन्होंने केसेस को डिसाइड किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मैटर है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जिसके अंदर जो आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, ये सूबों के मैटर्स विद फेडरेशन है, या आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो सारी की सारी जो इंडिपेंडेंट होगी, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लियरली जो है वो एपलेट जुरिस्डिक्शन के तौर पे काम करेगी। और दुनिया के 40 ममालिक के अंदर जो है ये सारे के सारे इस तरह के लॉज या इस तरह की स्पेशल कोर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, और वो एक अच्छा डिलीवर भी कर रही हैं, परफॉर्म भी कर रही हैं। और उससे होगा ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसमें जुरिस्डिक्शन का बड़ा इशू था कि केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए या उसके बाद रेगुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर जाना चाहिए। तो जब दो अदालतें बन जाएंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए और एक एपलेट वर्क के लिए, तो उससे एक क्लैरिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन भी आएगा, और क्लैरिटी जो है वो आपको वे फॉरवर्ड के अंदर भी नजर आएगी। दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 184 है, मैं समझता ये हूँ कि चूंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म रहा है और पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने जो है इसको बड़ा फ्रीक्वेंट जो है वो इस्तेमाल किया है, इवन हाई कोर्ट्स भी जो थी वो आर्टिकल 199 के अंदर जो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी सुओ मोटो कॉग्निजेंस की, वो भी लेती रही, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने उसको रद्द किया कि जी हाई कोर्ट का ये काम नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 के अंदर जितने फैसले किए हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी जो है उसके अंदर उन्होंने बड़ा इजाफा किया, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें जो गवर्नेंस थी उनको डिस्टेबलाइज भी किया गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसका था इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन उसके नीचे जाके जिन इश्यूज को डिसाइड किया गया वो पॉलिटिकल भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल भी थे, और राइट ऑफ अपील जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। चाहे आप यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस देख ले, पनामा केस देख ले,
اس کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کا، آرٹیکل 63(a) کا ملٹری کورس کا، یا اس کے بعد ریزرو سیٹس کے اندر جو ہے جو سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا اور آرٹیکل 187 کو انووک کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو بھی ریئلائز کیا ہے کہ جو آپ کے پاس میٹر یا سبجیکٹ ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور فیصلہ کرنے کے اندر جو ہے آپ آئین اور قانون کے نیچے رہ کے کام کریں۔ تو یہ ایک جو تھا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 184 جو ہے جس کو پارلیمنٹ نے اس طرح کیا ہے، اس کے اندر جوڈیشری کی وہ 15 سے 20 سال کی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک اس کا کانسیکوینس بنا ہے کہ جب عدالت اپنے اختیارات کا بہت زیادہ استعمال کر لیتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف چلی جاتی ہے، تو پھر جو دوسرا آرگن ہے اس نے اس کو ایکسرسائز کیا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے بذات خود جو ہے جن کیسز کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے اندر واپس ریورسل بھی کی، آرٹیکل 63(a) آئے، ملٹری کورٹ، ریزرو سیٹس، یا 62(1)(f) جو ہے وہ آپ کا آیا۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایک اچھی چیز اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ اب جو بھی معاملہ پاکستان کی چاہے آئینی عدالت میں جائے گا یا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جائے گا، وہ اس فیصلے کے اندر فیصلہ وہ کریں گے جو ان کے سامنے پلیڈنگ ہے، کاز آف ایکشن ہے یا پریئر ہے، اور وہ جو انوویشنز تھی کہ جہاں جا کے عدالتوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ آرٹیکل 184 کا استعمال کریں یا 187 کا کریں، آپ انکوزیٹوریل جورسڈکشن کے اندر جائیں، وہ بھی چیپٹر جو ہے پارلیمنٹ نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے الٹیمیٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی اسٹیبلٹی آئے گی، اور پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف سپریم کورٹ کو لے جایا جاتا تھا اس کے اندر بھی کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر منیمائز چیزیں نظر ہوتی آئیں گی۔ اچھا سر، پہلے تو ہم جوریسڈکشن کی بات کریں گے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک شریعہ کورٹ بھی ہے، مختلف کورٹس بھی موجود ہیں، جو آئینی کورٹ ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیونکہ اگر باقی مقدمات دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں سپریم کورٹ ہی موجود ہوتی ہے جو بڑے فیصلے کرتی ہے اور ان کے فیصلوں کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا ہوگا، تو ان کی آئینی طور پر کیا اختیارات ہوں گے اور ان کی جوریسڈکشن کیا ہوگی؟ اور دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آلریڈی 26ویں آئینی ترمیم کا ایک آئینی کیس جو ہے وہ موجود ہے اور اس پر فل کوڈ بینچ بنانے کی استدعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس تمام تر سینیریو میں جو ایک ٹرسٹ ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس پر بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو تھے، چاہے آپ کے 26 امینڈمنٹ تھی، جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک اب پرپوزڈ امینڈمنٹس کی ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پاکستان کی جو اس وقت کی سپریم کورٹ ہے وہ فنکشنس آفیسر ہو جائے گی، وہ اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل فورم کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر وے فارورڈ کر دیتے ہیں تو پچھلا کانسٹیٹیوشنل فورم جو ہے اس کی ایکسرسائز جورسڈکشن نہیں کر سکتا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر آپ نے چیزیں لے کے آئے ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے بنائی ہے، اور دنیا بھر کے اندر یہ ایک سسٹم موجود ہے، 40 ممالک چاہے سیول لا یا کامن لا کنٹریز ہے وہاں پہ موجود ہے، اور اس سے بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اوور لیپنگ آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بھی جو فیصلے ہیں جو اس کی ریلیونٹ جورسڈکشن ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بائنڈنگ آئیں گے۔ تیسرا اس چیز کے اندر ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے جی پارلیمنٹ جو ہے اگر ایک جگہ چیز پینڈنگ پڑی ہوئی ہے تو وہ اپنی چیزوں کو کلوز کر دے یا اس کے بعد جتنی دیر تک سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ نہ آئے وہ کر نہیں سکتی، تو وہ بھی ایک ایسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشن یا لا کی جو اسپرٹ ہے اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتی۔ اب جتنے بھی میٹرز ہیں، چاہے اگر آپ 27 جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اس کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چینجز کی گنجائش ہے یا چینج ٹھیک نہیں ہے یا اس کا آپ سمجھتے ہیں اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس ہے، تو بالکل آپ جو نئی کورٹ ہے اس کے اندر جا کے اسے چیلنج کریں گے۔ تو سارے فورمز جو ہیں وہ اویلیبل ہے، جورسڈکشن کسی کی کم نہیں ہوئی سوائے آرٹیکل 184 کے اندر جو سو موٹو تھا، باقی چیزیں انٹیکٹ ہے، اور انٹیکٹ کے ہوتے ہوئے دونوں عدالتیں جو سینیورٹی کا معاملہ ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم پر کافی جو قانونی ماہرین تھے ان کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ سینیورٹی اس سے کمپرومائز ہو رہی ہے جو پروسیجر ہے، تو اس بارے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا اس سے تضاد نہیں کھائے گی جو آئینی عدالت ہے اس کی سینیورٹی کے ساتھ؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رانا خالد صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں خالد صاحب وقت دیا۔ سر، جس طرح سے یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور جو تجاویز دی گئی ہیں
اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آئینی عدالت کے قیام کو، اور جو اختیارات ہیں سپریم کورٹ کی، کیا اس سے وہ کمپرومائز ہوں گے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سپریم کورٹ کے علاوہ کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی اپیل کی صورت میں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی کوئسچن ریپیٹ کیجئے گا چونکہ آواز بریک ہو گئی تھی۔ اچھا سر، اگر کیا آپ کو اب میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر راجہ خالد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے آئینی عدالتوں کو لے کر، پھر اس پر جو اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے، اس پر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اعلیٰ اور برتر سمجھا جاتا ہے ان کو، اور ان کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ماں سوائے کہ آپ اپیل کر لیں۔ تو اب ان فیصلوں کے بعد آئینی عدالتوں کی فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی، اور سپریم کورٹ جو باقی جو پہلے فیصلے کر چکی ہے ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ جی دیکھیے، جو پہلے فیصلے ہو چکے ہیں اسے کہا جاتا ہے قانونی زبان میں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، انہیں تو نہیں چھیڑا جا سکتا، انہیں ری ایجیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کی ری ہیئرنگ نہیں ہو سکتی یا ری ایڈجوڈیکیشن نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ کے اختیارات کا تعلق ہے، تو آئینی کورٹ تو صرف جو ہے وفاقی آئینی عدالت ہوگی، یا جو بھی اسے نام دے رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہ کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن یا جہاں پہ بھی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سے انڈر آرٹیکل 184(3) تو ان کی سماعت کر سکیں گے، اور اسی طرح 199 آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو معاملات ہائی کورٹ نے ایڈجوڈیکیٹ کیے ہوتے ہیں تو ان کی اپیلیٹ کورٹ بھی ہوگی آئینی عدالت۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ڈومین مختلف ہوگا، ان کی جوریسڈکشن مختلف ہوگی، ان کا اختیارات کا تعین الگ الگ سے کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ کوئی سپریم کورٹ کی جو سپرمیسی ہے یا سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن، سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس وہ کمپرومائز ہوگی۔ وہ جو کیسز ہیں، سول ہیں، کرمنل ہیں، ٹیکس میٹرز ہیں، یا جتنی بھی باقی اپیلز ہیں، تو ان کی سماعت تو سپریم کورٹ کرتی رہے گی، لیکن جو ڈائریکٹ جو اوریجنل جوریسڈکشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ ٹھیک ہے راجہ خالد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔